الحمد لله الذي غرس لنا شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، والصلاة والسلام على من الذي بنى لنا بيتا صيتها في الآفاق والأنحاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. بزرگان ملت، برادران اسلام، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج ہمارے مخصوص موضوع کی تیسری نشست ہے کہ کس طرح ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ساری انسانیت کو تعلیم عطا فرمائی. آپ معلم انسانیت ہیں، انسانیت کے معلم اعظم ہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ پتہ ہو کہ علم ہے کیا، تصور علم کیا ہے. تو اس پر کچھ معروضات آپ کی خدمت میں عرض کی گئی کہ علم اللہ رب العزت کی ذات اقدس کو پہچان کر اپنے آپ کو اس کا نائب سمجھ کر، مان کر، اس کے حکموں پر ایسے چلنا کہ دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی سنور جائے. یہ اس نور علم اور نور ہدایت کا خلاصہ ہے. اب اگر ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر غور فرمائیں تو آپ نے ہمیں تصور علم میں دو باتیں سکھائیں. کیا ہر معلومات ہمارے لیے فائدہ مند ہے؟ فرمایا کہ نہیں. جب بھی اللہ سے مانگو تو صرف علم نافع کا سوال کرو. اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ، اے میرے رب، مجھے نفع بخش علم عطا فرما. اس سے پتہ چلا کہ پھر علم کی دو بڑی صورتیں ہو گئیں، دو قسمیں ہو گئیں. ایک علم نافع ہے جس سے انسانوں کو نفع یعنی فائدہ پہنچتا ہے، اور ایک علم غیر نافع ہے، علم ضار ہے، نقصان دہ ہے، جس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. اب اس علم کو کیا چیز فائدہ مند بنائے گی اور کیا چیز نقصان دہ بنائے گی؟ اس میں سب سے بنیادی چیز فرمایا، حدیث نبوی شریف ہے، اس کا مفہوم ہے کہ جو علم انسان کے دل میں اتر جائے وہی اصل میں علم ہے. یعنی یہ نور ہے، ہدایت ہے جو دل میں اتر جائے اور انسان اس کو اپنا لے، انسان اس پہ عمل شروع کر دے، تو اصل علم تو وہی ہے. اور جو علم دل میں نہ اترے، محض زبان تک رہے، زبانی بہت سی روایتیں یاد ہیں، بہت سی حدیثیں یاد ہیں، بہت سے کیمسٹری کے فارمولے یاد ہیں، بہت کچھ یاد ہے، زبانی کلامی بڑی ڈگریاں بھی ہیں، بڑی دنیا کی زبانیں بولنا بھی آتی ہیں، لیکن دل میں نہیں اترا، عمل میں نہیں آیا، کردار میں نہیں جھلکا، شخصیت پہ اس کے اثرات نہیں ہیں، خلوت اس سے پاکیزہ نہیں ہو رہی، کوئی مقصد زندگی اس سے نہیں مل رہا،
تو پھر فرمایا کہ یہ جو علم ہے جو صرف زبان تک ہے، یہی قیامت کے دن انسان کے خلاف دلیل بن جائے گا۔ سنن دارمی کی روایت ہے۔ دلیل کیسے بنے گا؟ ایک انسان کو علم تھا کہ جھوٹ بولنا حرام ہے، غیبت حرام ہے، تکبر حرام ہے، حرام کمانا حرام ہے وغیرہ، علم تھا۔ سچ بولنا فرض ہے، دیانتداری فرض ہے، ایفائے عہد فرض ہے، عدل و انصاف فرض ہے۔ عبادات کا تو سب کو پتہ ہے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کب کس پر کیسے فرض، یہ تو سب کے علم میں ہے۔ حقوق العباد کی ادائیگی فرض ہے، اس میں کوتاہی حرام ہے۔ یہ علم تھا لیکن عمل نہیں کیا تو قیامت میں یہی علم اس کے خلاف گواہ بنے گا کہ تجھے تو پتہ تھا، تیرے تو علم میں یہ بات آئی تھی۔ ایک سائنسدان ہے، وہ اس دنیا کی معمولات پہ غور و فکر کرتا ہے، ایک ایٹم پہ غور و فکر کرتا ہے۔ علم کی اگر ہم دیکھیں تو اس غور و فکر کے نتیجے میں، انسانی ذہن کے شعور کے نتیجے میں، اصل میں علم تو یہی شعور ہے، روشنی ہے کہ انسانی دماغ کو باشعور بنانا، باصلاحیت بنانا کہ وہ پیش آنے والے مسائل کا حل تلاش کر سکے۔ اب اگر اللہ کی وحی پہ غور و فکر کریں تو قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، مسائل دینیہ کا علم ہے، اپنے مقصد زندگی کو سمجھنا کہ ہم دنیا میں کیوں آئے، ہمیں کس نے پیدا کیا، ہمیں اس نے یہاں کیوں بھیجا، ہمیں کون سے کام کرنے ہیں کون سے نہیں کرنے، تو کبھی ہمیں قرآن سے پتہ چلے گا، کبھی حدیث سے پتہ چلے گا، کبھی فقہ سے پتہ چلے گا، کبھی ہماری فطرت کی آواز ہی علم ہوگی، انسانی ہیومن نیچر وہ گواہی دے گی کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، انسانی فطرت بھی تو علم کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ نیچر، انسانی فطرت، انسان کی تخلیق بولے گی کہ یہ ٹھیک یہ غلط ہے۔ بڑے سے بڑا بھی ظالم ہو تو کبھی تنہائی میں بیٹھ کے تو سوچتا ہوگا نا کہ میں صحیح نہیں کر رہا، جو کر رہا ہوں میں اپنے انتقام کی آگ میں جل کے کر رہا ہوں۔ لوگوں کے سامنے تو وہ غلط کو ٹھیک ہی کہے گا، لیکن کبھی تو تنہائی میں سوچے گا کہ کام میں نے جو کیا ٹھیک نہیں کیا، کبھی تو سوچے، کبھی تو خیال آئے گا یہ کیا، یہ اس کی فطرت کی آواز، اس کا ضمیر اسے جھنجھوڑ رہا ہے۔ یہ نفس مطمئنہ نہ صحیح، نفس لوامہ ہے جو اسے ملامت کرے گا، شرم دلائے گا۔ جو شرم دلانے والا ہے یہ نفس لوامہ، یہ بھی علم کا ذریعہ ہے۔ الاسم ما حاک فی صدرک، گناہ انسان کے دل میں کھٹکتا ہے۔ گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکنا شروع ہو جائے، خطرے کی گھنٹیاں بجنا شروع ہو جائیں، اگر وہ زندہ ہے، اگر نفس لوامہ ہے، اور اگر اس کا ضمیر زندہ ہے، اس میں حیا اور شعور باقی ہے، تو پھر ضرور اس کا نفس اس کو ملامت کرے گا۔ تو یہی انسان کے خلاف گواہ بنے گا کہ تجھے عقل عطا کی تھی، انسانی عقل، انسانی فطرت، وحی کا علم۔ ایک سائنسدان جب چیزوں پہ غور و فکر کرتا ہے تو اسے سب کچھ دکھائی دیتا ہے کہ کوئی ذات ہے جو اس کائنات کو چلانے والی ہے۔ اگر ہم ایک ایٹم، ایک مادے کی حرکت کے اوپر غور کریں تو پوری فزکس وجود میں آ جائے گی۔ اگر ہم ایک ایٹم کے حیاتیاتی اس کے زندگی پہ غور کریں تو پوری بیالوجی وجود میں آ جائے گی۔ اگر ہم ایک ایٹم کے مقصد پہ غور کریں تو پوری فلسفی، پورا فلسفہ وجود میں آ جائے گا۔ اگر ہم ایک ایٹم کے اجزائے ترکیبی پر غور کریں تو پوری کیمیا، پوری کیمسٹری وجود میں آ جائے گی۔ تو جتنے بھی علوم کے پہلو ہیں، نئے سے نئے ہیں، سب کا احاطہ کرنا مقصد نہیں ہے، صرف یہ بتانا، یہ عرض کرنا مقصد ہے کہ ان سارے علوم میں، چاہے وہ قرآن کا علم ہے، چاہے وہ سائنس کا علم ہے، چاہے وہ میتھمیٹکس کا علم ہے، ان سب میں جو علم انسان کے دل میں اتر جائے، انسان کو انسانیت سکھا ڈالے، مقصد زندگی کی طرف لے کر جائے، مفید ثابت ہو، عمل میں آ جائے، وہ علم نافع ہے۔ اور اگر وہ ایسا نہیں ہے تو پھر وہ علم انسان پر وبال ہے، وہ اس کے خلاف روز قیامت حجت بنے گا۔
حضرت کعب سے روایت مروی ہے سنن ترمذی کی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص علم حاصل کرنے کا مقصد یہ بنائے کہ میں علماء کے درجے میں علمی بحث و مباحثہ کرنے لگ جاؤں، علماء کی طرح علمی بحث و مباحثہ کروں، یا میں جاہلوں اور بیوقوفوں کے ساتھ جھگڑا کروں، یا علم حاصل کرنے کا مقصد یہ ہو کہ لوگ میری طرف متوجہ ہو جائیں، ایسی باتیں میں کروں کہ لوگ میری طرف متوجہ ہو جائیں، اور آج کل کے سوشل میڈیا کی زبان پر مجھے لائکس ملیں، مجھے ویوز ملیں، اور میرے سبسکرائبر بڑھ جائیں۔ سب جانتے ہیں کہ آج کل یہی فتنہ ہے کہ ویوز کے لیے، سبسکرائبر کے لیے ان چیزوں، یہ کیا ہے کہ لوگوں کو میں اپنی طرف متوجہ کروں، ایسا علم سیکھوں، ایسی بات کروں، چاہے وہ فائدے کی ہو یا نہ ہو، اخلاقیات سے چاہے گری ہوئی کیوں نہ ہو، چاہے مذہب و شرافت کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، چاہے اس بات کا صرف ایک فائدہ ہو کہ لوگوں میں انتشار ہے، انتشار کی خدمت، جھگڑے کی خدمت انجام دیتے ہیں، اختلافی باتوں کو ہوا دے دے کر۔ اب ان ساری باتوں کا مقصد ہے کہ لوگ میری طرف متوجہ ہو جائیں، تو جس کا مقصد علم حاصل کرنے میں یہ باتیں ہوں گی تو اللہ کے نبی کا سچا فرمان مبارک ہے کہ یہ شخص اللہ اس کو اٹھا کے دوزخ میں ڈال دے گا۔ اب دیکھیں، علم تو بڑا اس کو ملا، چاہے قرآن اس نے سیکھا، چاہے اس نے حدیث پڑھی، چاہے اس نے دنیا کے علوم سیکھے، لیکن نیت غلط ہے، نیت ٹھیک نہیں ہے، تو نیت کے غلط ہونے کی وجہ سے وہ علم نافع نہیں بلکہ علم غیر نافع، علم ضار ہے، کہ یہ نقصان دہ علم ہے۔ ایک اور روایت بھی اس حوالے سے بڑی اہم ہے، ابو داؤد شریف کی روایت سے حضرت ابو ہریرہ نقل فرماتے ہیں کہ نبی مکرم سب کہہ دیجیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ معلم انسانیت ہیں، آپ نے سب سے پہلے حصول علم میں نیت کو درست فرمایا، پہلے تصور علم کیا تھا یہ بھی سمجھا دیا، اب نیت کا قبلہ درست ہونا بھی ضروری ہے، اگر نیت نہ ٹھیک ہوئی تو وہی علم جو فائدے مند تھا وہی نقصان دہ ثابت ہوگا، جو آب شفا ہے، آب حیات ہے، وہی موت کا سبب بن جائے گا۔ فرمایا کہ جس نے وہ علم حاصل کیا کہ جس علم کو حاصل کرنے کا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہوتا ہے، خاص طور پر جو دینی علوم ہیں، جو اخلاقی علوم، ایمانی روحانی علوم ہیں، وہ علم سیکھا جس کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے، اور اس شخص نے اللہ کو راضی کرنے کے بجائے نیت دل میں یہ کی کہ میں دنیا کی حقیر دولت جمع کر لوں۔ دیکھیں، نیت بدل گئی کہ اللہ کو راضی کرنا تھا، لیکن نیت دنیا کے پیسے ملیں، جاب مل جائے، دولت مل جائے، شہرت مل جائے، عزت مل جائے، خاندان میں واہ واہ ہو جائے، یہ سب ناجائز نیتیں ہیں علم کو حاصل کرنے کی۔ فرمایا کہ جس نے وہ علم سیکھا جس کو سیکھنے کا مقصد اللہ کی رضا تھا، لیکن اس نے حقیر دنیا لینے کے لیے اس کو حاصل کیا، تو اللہ قیامت کے دن اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام کر دے گا، جنت کی خوشبو بھی حرام کر دے گا۔ نیت غلط تو علم چاہے جتنا بڑا علم ہو، جتنا عظیم علم ہی کیوں نہ ہو، جتنا اعلیٰ ترین ڈگری ہی کیوں نہ ہو، اگر نیت کا قبلہ درست نہیں تو وہی علم جنت سے محرومی کا باعث، جنت تو دور کی بات، خوشبو سے بھی محروم۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اس پر ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ بغداد میں جب مدرسہ نظامیہ بنایا گیا، اب وہاں پہ سینکڑوں ہزاروں طلباء زیر تعلیم تھے، تو بغداد کا گورنر اس نے ایک مرتبہ، مسلمان تھا، اس نے ایک مرتبہ اپنا حلیہ بدلا اور جا کے اس لیے کہ جا کے دیکھوں کہ یہ کچھ اس کا فائدہ بھی ہے کہ نہیں، اس مدرسے کا فائدہ بھی ہے کہ نہیں ہے، اس مکتب کا۔ اس زمانے میں مدرسہ سکول تھا، مدرسہ یونیورسٹی تھا، یہ تو بعد میں لارڈ میکالی نظام نے آ کر ہمیں ادھر سے ادھر کر دیا کہ دینی تعلیم کو الگ کر دیا اور عصری دنیاوی تعلیم کو دنیاوی کہہ کے الگ کر دیا، حالانکہ کوئی دنیاوی تعلیم نہیں، سب دینی تعلیم اگر قرآن و سنت کے مطابق ہے، اگر نیت ٹھیک ہے اور اگر طریقہ ٹھیک ہے، اگر تعلیم کا مقصد ٹھیک ہے
تو یہ سب دینی تعلیم کے زمرے میں آئیں گے۔ دین کے مقابلے میں دنیا نہیں، دین کے مقابلے میں بے دینی ہے، دنیا آخرت کے مقابلے میں ہے۔ تو یہاں پہلے تو یہ سوال ہی غلط ہے کہ دینی علم کون سا ہے اور دنیاوی علم کون سا ہے۔ اصل تو دینی علم ہے اور وہ علم جو بے دینی سکھانے والا ہے۔ اسلامی علم یا کافرانہ علم ہے، اسلام کے مقابلے میں کفر ہے، توحید کے مقابلے میں شرک ہے، دنیا کے مقابلے میں آخرت ہے۔ تو دنیا کا علم اور آخرت کا علم یہ تو کہہ سکتے ہیں۔ تو لارڈ میکالے نے آ کے تو سب سے پہلا کام تو یہ کیا کہ اس نے نظام الگ کر جی، یہ مسجد، یہ مدرسہ، یہاں قرآن حدیث بیٹھ کے مولوی پڑھائے گا، اور یہ اسکول کالج یونیورسٹی یہاں پڑھانے والا ماسٹر پروفیسر ٹیچر کہلائے گا۔ دونوں نظام الگ ہو گئے اور ہم اسی پہ چل رہے ہیں۔ تو اس نے نظام بنایا، مدرسہ نظامیہ، وہاں پہ سارے علوم سکھائے جاتے تھے۔ بھیس بدلا، اب وہاں مدرسے پہنچا گورنر، امیر بغداد، اور ایک ایک طالب علم سے دیکھا، کوئی کیمسٹری پڑھ رہا ہے اس زمانے کے مطابق، کوئی فزکس پڑھ رہا ہے، کسی کے ہاتھ میں قرآن کھلا ہے، کسی کے ہاتھ میں فقہ کی کتاب، دینی کتاب پکڑی ہوئی ہے۔ طالب علموں سے پوچھا بھئی تم کیوں پڑھ رہے ہو؟ ایک نے کہا کہ میں یہ کیمسٹری اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میں سائنسدان بنوں۔ ہاں بھئی تم یہ کیوں پڑھ رہے ہو فقہ کا علم؟ جی میں فقہ اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ میں جج بن سکوں۔ اسے بڑا غصہ آیا، بڑا مایوس ہوا کہ یہ تو کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کا تو کسی کا تو مقصد ہی ٹھیک نہیں ہے یہاں پڑھنے کا۔ کیا اس علم کا مقصد ہے انسان نوکری حاصل کرے؟ اب یہ اس وقت کی سوچ ہے، آج کی نہیں ہے۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے یہ مدرسہ، یہ یونیورسٹی بند کر دینی ہے، کیونکہ یہ تو سارے نوکری کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میں نے ڈاکٹر بننا ہے، کوئی کہتا ہے میں نے سائنسدان بننا ہے، کوئی کہتا ہے میں نے فلاں جاب لینی ہے، میں تو اس لیے پڑھ رہا ہوں۔ اور اگر آج جا کر ہم اپنے تعلیمی اداروں میں پوچھیں تو شاید اس سے کئی گنا زیادہ ہمیں یہی بات ملے گی۔ صرف طالب علموں کے اندر نہیں، استادوں کے اندر بھی ملے گی۔ استاد بھی طالب علم کو یہی کہتا ہے کہ بیٹا پڑھو گے تو نوکری ملے گی۔ ماں باپ بھی یہی سکھاتے ہیں۔ دل پر ہاتھ رکھ کر فیصلہ کیجئے کہ کتنے ماں باپ ایسے ہیں، کتنے استاد، کتنے تعلیمی ادارے، کتنے موٹیویشنل اسپیکر ایسے ہیں جو صرف یہ کہتے ہیں کہ علم کا مقصد نوکری نہیں، وہ ایک الگ چیز ہے۔ یہ تو انگریز نے ہمیں لا کے نظام دے دیا کہ تعلیم کا مقصد نوکر بننا، تعلیم کا مقصد ملازمت، تعلیم کا مقصد روزی کمانا۔ رزق کے ذرائع الگ ہیں، رزق کا نظام الگ ہے۔ ملازمت، تجارت، بزنس یہ ایک الگ نظام ہے، یہ جائز ہے تو اس کا طریقہ بھی جائز ہے، لیکن علم کے ساتھ اس کو جوڑنا یہ سمجھ سے باہر چیز ہے، غیر اسلامی چیز ہے۔ معلم انسانیت اللہ کے نبی نے علم کا مقصد لوگوں کو نوکر بنانا، غلام بنانا نہیں بنایا تھا۔ یہ جملہ ہم یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی نے انسانیت کو جو علم عطا فرمایا، جو تعلیم عطا فرمائی، اس تعلیم کا مقصد غلام بنانا نہیں تھا، اس تعلیم کا مقصد آزاد بنانا تھا کہ آزاد ذہن سے سوچیں، ان بتوں کے جکڑ بندیوں سے باہر نکلیں، اپنے رب کو پہچانیں۔ آزاد ذہن سے سوچیں کہ انسان فرشتوں سے بہتر ہے انسان ہونا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ انسانیت کا مقصد انسانیت کو بہتر کرنا۔ آزاد ذہن سے سوچیں کہ یہ جو بت بنا رکھے ہیں، دریاؤں کے، پہاڑوں کے، سمندروں کے، ہواؤں کے، سورج چاند کی پوجا، یہ سب ہمارے خادم ہیں۔ ذہن کو تازگی دی، ذہن کو شعور بخشا، نہ یہ کہ غلام بن جائیں، نہ یہ کہ کفار کی تہذیب سے متاثر ہو کر اپنی تہذیب کو بھی اس کا گلا گھونٹ دیں۔ تو تعلیم کا سب سے بڑا اس وقت جو بڑی غلطی ہے، جو غلطی نہیں بلکہ ایک المیہ ہے، ایک خوفناک المیہ ہے۔ ساری برائیوں کی جڑ تعلیمی نظام تہس نہس ہو گیا، کیونکہ نیت ہی غلط ہے، تعلیم کی نیت ہی غلط ہے، اور سسٹم بن چکا۔ ایک دو کی بات ہوتی تو پھر ہم کہتے کہ چلو ان کی انفرادی غلطی ہے۔ پورا تعلیمی نظام اس چیز پہ کھڑا کیا جا رہا ہے کہ بچہ پڑھ کے اچھی جاب حاصل کر لے۔ یہ مقصد اسلام نے نہیں دیا۔
مدرسہ نظامیہ اس نے بند کرنے کا فیصلہ کر لیا کہ میں اسے بند کرتا ہوں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھر اس نے جاتے جاتے راستے میں ایک طالب علم اور بیٹھا تھا، تو اس طالب علم سے بھی اس نے سوچا کہ اللہ نے دل میں ڈالا چلو اس سے بھی پوچھ لیتا ہوں کہ تم کیوں پڑھ رہے ہو۔ اس طالب علم سے پوچھا تو اس طالب علم نے اپنے پڑھائی کا مقصد وہ بتایا جو معلم انسانیت نے عطا فرمایا۔ اس طالب علم نے کہا کہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میرے خالق نے مجھے پیدا کیوں کیا ہے، وہ میرا خالق مجھ سے کیا چاہتا ہے، میں کیسے اس کا فرما بردار بندہ بن سکتا ہوں، میں وہ کام جاننا چاہتا ہوں جن سے میرا خالق راضی یا ناراض ہوتا ہے، تاکہ میں رضا والے کاموں کو کروں اور ناراضی والے کاموں سے بچ جاؤں۔ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میں اللہ کی اپنے خالق کی ساری جو مخلوق ہے اس کی خدمت کر سکوں، میں اس مخلوق کے فائدے کے لیے اس کو استعمال کرنے کے گر سیکھ سکوں، میں اپنے ظاہر اور باطن کو اس نور علم سے منور اور روشن کر سکوں۔ تو جب اس نے اس طالب علم کی اس نیت کو سنا تو اس کی نیت بدل گئی، اس نے سوچا کہ چلو ایک طالب علم ہی صحیح، نیت اگر اس کی درست ہوئی تو یہ طالب علم ہماری اس یونیورسٹی، مدرسے، مکتب کے وجود کا ذریعہ بن سکتا ہے، اتنا بھی کافی ہے۔ اور دنیا نے دیکھا کہ یہ طالب علم جب بڑا ہوا تو اس کو دنیا نے کہا حجت الاسلام حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، کہ آج بھی علوم غزالی انسانیت کے لیے سرچشمہ معرفت ہیں، چاہے وہ دنیاوی علوم ہو یا دینی علوم۔ آج کی تقسیم کے مطابق عرض کیا، وہ آج بھی انسان کے لیے ہدایت اور روشنی کا ذریعہ ہے۔ تو سب سے پہلے علم کا مقصد انسان کو جاننا ہے کہ اپنے خالق کو پہچاننا، یہ علم کا نیت یہ ہونی چاہیے، چاہے قرآن پڑھیں چاہے سائنس پڑھیں، نیت اپنے رب کی پہچان ہے، اس کے حکموں پہ چلنے کی کوشش کرنا، اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنانا۔ دوسری نیت ہونی چاہیے کہ میں اللہ کا خلیفہ اشرف المخلوقات زمین پر ہوں، میں نے زندگی اس معیار کی گزارنی ہے کہ مجھ میں انسانیت پیدا ہو جائے۔ آج یہ علوم، یہ تعلیم، یہ ڈگریاں انسانیت پیدا نہیں کر رہی تو پیچھے کوئی وجہ ہے، اس وجہ پہ سوچنا چاہیے کہ مجھے اپنے رب کی صفات کو اختیار کرنا ہے۔ وہ عدل کرتا ہے، میں بھی عدل کروں گا، وہ رحمان ہے، میں بھی رحمت کروں گا، وہ رزق دینے والا ہے، میں بھی لوگوں میں اس کے دیے ہوئے میں سے بانٹوں گا، وہ علم کو پسند کرتا ہے، میں بھی علم کی پیاس دل میں رکھوں گا۔ تو اس خالق کے حکم کے مطابق میں نے زندگی گزارنی ہے، اس طرح کہ میں اشرف المخلوقات رہوں۔ اور تیسری چیز کہ ہر سو پھیلی ہوئی اس کائنات کو میں اللہ کے حکم کے مطابق اپنے اور اوروں کے فائدے کے لیے استعمال کروں۔ اور پھر سب سے بڑا علم کا روحانی مقصد ہے وہ دل میں تقوی پیدا ہو جائے۔ اسی لیے خالق نے فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ جو علماء ہیں اللہ کے بندوں میں سے سب سے اللہ سے ڈرنے والے یہی لوگ ہیں۔ یعنی جس کا علم جتنا زیادہ ہوگا وہ اتنا اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، مخلوق کا ڈر اس کے دل میں نہیں ہوگا۔ مخلوق کا ڈر، چاہے وہ کوئی بڑی سیٹ والا ہے، چاہے وہ کوئی عام شخص ہے، چاہے وہ کوئی سربراہ مملکت ہے، جتنا بڑا عالم ہوگا اس عالم کی نشانی یہ کہ اس کے دل میں صرف اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، مخلوق کے ڈر سے وہ بے نیاز ہو جائے گا، یہ اس کے بڑے عالم ہونے کی نشانی ہوگی۔ تو مخلوق کے ڈر سے، خوف سے نکال کر اللہ کی ناراضی کا خوف دل میں ڈالنا، جسے تقوی کہتے ہیں، یہ علم کا بنیادی مقصد ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے تا دم آخر حصول علم اور علم نافع کے لیے محنت کرنے کی توفیق بخشیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔